بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں ایسے کرے، کشت بے غم بعشوہ ترک نازک پہ کرے، خوش بیانے مہربانے جانے جانے دل برے۔ نعت پڑھتا ہوں کہتا ہوں، شاعر نے کہا نعت کہتا ہوں، حضرت مولانا ثانی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی تضمین ہے یہ عزیز صفی پوری کی نعت پر، تو انہوں نے کہا ہے نعت کہتا ہوں، مگر میں شاعر نہیں ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ پڑھتا ہوں۔ نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا، پاک تن پاکیزہ من، خندہ رو روشن جبیں غنچہ دہن شیریں سخن، نکہت زلف معمبر پر فدا مشک ختن، یاسمن رشک سمن جانے چمن یا جانے من، آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے، تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آب جو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو، مرحبا صلی علی جانے جہاں رنگ و بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دینے پاک بینے خوشتر ازہر خوشترے، اخترے تاباں کہوں یا ایک مہ کامل تجھے، میں کہوں کونوں مکاں کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھینچیں بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنینے محجبینے دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بعد عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، سادے آزادے مستانے جانانے، مست چشمے دیر خشمے طرف زیبا منظرے، اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز، تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز،
تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز، توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز، بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، دل برد جاں آورد ہر دم بطرز دیگرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ سیرت کانفرنس ہے اور 30ویں ہے جو لکھا ہے یہاں پر، اور بڑے بڑے علماء کے اس میں بیانات ہر سال ہوتے آئے ہیں، کچھ چھوٹوں کے بھی ہو جاتے ہیں آسانی کے لیے، تو آج یہی قصہ ہے۔ اس وقت میں خیال یہ آتا ہے، ابھی میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ بات کس طرح کی جائے، تو ذہن میں ایک بات آئی ہے، میں وہ پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں جو کچھ بھی میں کہوں گا اپنے بھائیوں سے تو وہ میری گزارشات ہوں گی، اور حضرت کی خدمت میں سبق ہوگا، سبق سنانا ہوگا۔ حضرت سے ہم نے پڑھا نہیں ہے، حضرت تو اب پہنچے ہیں، جب ہمیں پڑھاتے ہوئے 15-20 سال ہو گئے تھے وہاں پر، لیکن ہمارے بعض اساتذہ نے حضرت سے پڑھا ہے، اس لیے ہمارے استاذوں کے استاذ ہیں، تو اپنا سبق بھی سنانا ہے اور آپ تک بات پہنچانی ہے۔ جلسے ہوتے ہیں، آج کل کے حالات میں کچھ ایسا خیال آتا ہے کہ خاص بڑے مقاصد کے لیے جو بڑے جلسے کیے جائیں ان کو چھوڑ کر عام طور پر مسلمانوں کو بہت زیادہ جلسے نہیں کرنے چاہیے، ہر بات پر جو جلسے کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان کو آپ ان جلسوں کے سلسلے میں شامل نہ کریں جن کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں اس کو ایک اجتماعی اور کلی مجموعی ذمہ داری کا ایک حصہ سمجھتا ہوں جو ہمارے بڑے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تربیت کی ضرورت ہے۔ مسلمان جس انداز پر اس وقت چل رہے ہیں وہ کوئی چلنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ وہ ایک شاعر گزرے ہیں، کیا نام تھا، سرور بارابنکوی، ان کا شعر ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا کہ نہ کسی کو فکر منزل نہ کوئی سراغ جادہ، نہ کسی کو فکر منزل نہ کوئی سراغ جادہ، یہ عجیب کا رواں ہے کہ رواں ہے بے ارادہ۔ مسلمانوں کے ذاتی حالات پر عمومی طور سے یہ شعر یا یہ مصرع، خاص طور سے یہ دوسرا مصرع بالکل صادق آتا ہے کہ دنیا جیسے چلا رہی ہے بس ویسے چل رہے ہیں ہر معاملے میں، اور اس کی تفصیلات کی جا سکتی ہیں، مگر مجھے دوسری بات کہنی ہے۔ تو مسلمان جس رخ پر چل رہے ہیں ان کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ہر دن وقت کا ایک اچھا خاصا حصہ اس طرح کی چیزوں پر غور کرنے میں صرف ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ سیاسی میدانوں میں اور اجتماعی اور ملی میدانوں میں جو کچھ بھی ہو، لیکن مجھے تو سب سے زیادہ جو کام ضروری لگتا ہے وہ مسلمانوں کی تربیت کا کام لگتا ہے، اس لیے کہ سارے کام اسی سے ہوں گے۔ تو ہمارے اکابر ایک طرح سے سمجھ لیں کہ منصوبے کے تحت، اور وہ منصوبہ کسی اجتماعی میٹنگ میں طے نہیں ہوا مگر میراث کے طور پر ملا ہے اپنے بڑوں سے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر ملا ہے، اس کے تحت یہ کام کرتے ہیں کہ جس میدان میں جس کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ تربیت کا کام کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں خانقاہوں کا سلسلہ ہے تو ظاہر ہے کہ تربیت کا لفظ سب سے زیادہ وہیں صادق آتا ہے۔ خانقاہوں کا جو کام ہے، ایک تو وہ خانقاہیں ہیں جو رسمی ہیں، جو خانہ پوری کے لیے ہیں، خانقاہ کیا ہے، خامخواہ ہیں، تو ان کی بات تو نہیں کی جا سکتی، اور ایسی تمام بے مقصد چیزوں سے امت کو اللہ بچا لے، جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ لیکن جو با مقصد اور ہمارے اکابر کے طریقے پر چلنے والی خانقاہیں ہیں، جس کا ایک سلسلہ یہاں بھی ہے، رمضان میں اس کا گویا ایک اچھا شاندار
موقع استفادے کا بھی ملتا ہے اور سارے سال دیوبند میں ملتا ہے. وہ خانقاہوں کا جو سلسلہ ہے وہ تربیت کا سلسلہ ہے، انسانوں کی تربیت، آدمیوں کی تربیت، علماء کی تربیت، اخلاقی تربیت. اسی طرح سے مدرسوں کا جو سلسلہ ہے یہ تربیت کا وہ مضبوط راستہ ہے جس میں تعلیم شامل ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرائض بیان کیے جاتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تقریباً سارے وہاں کسی نہ کسی درجے میں انحطاط کی اور زوال کی بات اپنی جگہ لیکن اصل کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں، اور ساری چیزوں کا خلاصہ ہی تربیت ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہمارا تبلیغی جماعت کا نظام ہے، تبلیغ و دعوت کا، وہ بھی اپنی تمام تر تفصیلات کے باوجود اصل وہ تربیت ہی کا پروگرام ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کی جائے. ایسے ہی یہ جو ابھی مولانا حضرت مولانا حکیم الدین صاحب بات کر رہے تھے جمعیت علماء کی سرگرمیوں کی اور یوتھ کلب وغیرہ کی، یہ بھی تربیت کے راستے ہیں. اور آج کل تو موجودہ زمانے میں خاص طور سے صدر محترم نے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب مدظلہ نے جس انداز سے جمعیت کے کارکنوں کی تربیت پر توجہ دی ہے، بلکہ کارکنوں ہی کی نہیں ذمہ داروں کی بھی ان کی تربیت کے لیے باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں، وہ بہت وقت کا تقاضا ہے. یہ بھی تربیت کا ایک نظام ہے. اسی تسلسل کا ایک حصہ یہ اس طرح کے پروگرام ہیں جیسے یہ سیرت کانفرنس ہوتی ہے. الگ بات ہے کہ وہ کہیں بنیا باغ میں ہوتی تھی اور کہیں اس کو وہاں ہونا تھا، وہاں سے ہٹ کے یہاں آ گئی، جگہ اپنی بدلتی رہے چاہے، لیکن وہ ایک جو تسلسل ہے وہ کوئی رسم ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تربیت کا ایک حصہ ہے، ذہنی تربیت کا. اور یہ ساری بات کہنے کا مقصد واللہ کہتا ہوں نہ حضرت کو خوش کرنا ہے نہ کوئی خوشامد کرنا ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ کرنے والوں کے ذہن میں بھی یہ بات محفوظ اور مستحضر ہو، اور آگے جو مخاطب ہیں وہ بھی اس کو اسی طرح لیں تاکہ فائدہ اٹھا سکیں زیادہ سے زیادہ. یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے. یہ ان کانفرنسوں کے ذریعے بھی جن میں معتبر علماء بیان کرتے ہیں اور غیر ضروری باتیں نہیں ہوتی، غیر معتبر غیر مستند باتیں نہیں ہوتی، ان کے ذریعے بھی ایک ذہن دیا جاتا ہے مسلمانوں کو. اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہو گئی ہے کہ بات یہاں ہوتی ہے، پہنچ جاتی ہے سب جگہ، تو اس کا بھی فائدہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس طرح کے بامقصد جو پروگرام ہیں ان کی معنویت کو محسوس کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں سنجیدہ طرز عمل اپنا رکھنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ گویا اس پروگرام کے متعلق بات تھی، لیکن حقیقت میں جو میں سوچتا ہوں جس انداز سے علماء امت کی سرگرمیوں کے بارے میں، ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں علماء کوئی کام نہیں کر رہے یا کام کے علماء ختم ہو گئے. بالکل آپ یہ ذہن سے نکال دیں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دین قیامت تک باقی رہنے کے لیے ہے، تو دین کے سارے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ کے بندے اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے رہیں گے، ہر دور میں ضرورت کے مطابق ہوتے رہیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ جب آپ اوپر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ویسے لوگ نہیں ہیں، لیکن جب آپ ضرورت کو دیکھیں گے، حالات کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ضرورت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے افراد عطا کیے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں. جناب عالی، حالات جو ہیں وہ کسی ایک آدمی یا ایک شخصیت یا ایک تنظیم کے ہاتھ میں کوئی اسٹیئرنگ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کر دے حالات کا رخ، بلکہ وہ تو مسلمانوں میں سے ہر آدمی کو ایمانداری سے مسلمان بننا پڑے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے. ہمارے حالات تو ہم نے خراب کیے ہیں. لوگ ساری ذمہ داری قائدین پر ڈال دیتے ہیں. میں قائدین کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، یا کوئی یوں سمجھے کہ میں بھی مولوی ہوں ان میں شامل ہوں تو میں اپنی طرف سے کوئی صفائی دے رہا ہوں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے حصے کی ذمہ داری سمجھنی چاہیے، اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. ہمارا ایک اجتماعی عیب
میں معافی چاہوں گا، لیکن میں کہوں گا یہ عیب عام طور پر ہر طبقے میں پایا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے حصے کا کام کرنے کے بجائے دوسروں کے حصے کے کام کی فکر کرتے ہیں. فلاں آدمی یہ کام جو کر رہا ہے اسے یوں کرنا چاہیے تھا، فلاں آدمی نے جو یہ کیا اس کو یوں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے خود کیا کرنا چاہیے تھا اس سے بحث نہیں ہوتی. اپنی ذمہ داری سے فرار کا یہ مزاج بنا ہوا ہے. یہ میں ایک لفظ بول رہا ہوں، علماء اس کو سمجھیں گے اور سمجھتے ہیں. اصل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کرے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے یا علماء امت کے کام کرنے کے لیے یا مسلمانوں کے کسی بھی میدان میں ان کی رہنمائی کے لیے جو راستہ ہے وہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا اور سنت کا راستہ ہے. وہ مشہور آیت ہے، ابھی حضرت مولانا توفیق صاحب نے پڑھی تھی، ہم گاڑی میں تھے، ان کا بیان سن رہے تھے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فاتبعونی کا ترجمہ کیا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری چال چلو. فاتبعونی حضور فرما رہے ہیں، حضور کو حکم ہے اللہ کا کہ آپ کہیے لوگوں سے کہ تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے تو میری چال چلو. یہ میری چال چلو یہ ہے سنت اور سیرت کا اتباع. میں اسی کی روشنی میں یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی اور گویا کہ اتباع کی روشنی میں دو چار باتیں عرض کر کے بات ختم کروں گا. سنت کے اتباع کا مسئلہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسوہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں اور اسوہ کاملہ ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ حضور علیہ السلام کامل نمونہ ہیں امت کے لیے، اور کوئی آدمی کسی بھی معاملے میں اگر رہنمائی یا نمونہ چاہتا ہے تو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ سے اس کو مل جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہم جیسے محدود لوگوں کی طرح نہیں گزاری ہے. حضور علیہ السلام نے جامع اور سرگرم زندگی گزاری ہے، کامل اور بھرپور زندگی گزاری ہے. لہٰذا ہر معاملے میں حضور کے نقش قدم بالکل روشن ہیں چاند ستاروں کی طرح. اس سلسلے میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد پہلے بھی شاید کبھی کسی گفتگو میں نے بیان کیا ہوگا، اسی کی روشنی میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے آپ واقف ہیں. وہ ہندوستان کی سب سے بڑی دینی اور مذہبی شخصیت ہیں، اور بعد میں جتنے حضرات آئے ہیں ان میں ان سے بڑے علماء تو یقیناً پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن سارے کے سارے وہ برکت ہیں اور وہ گویا کہ فیض حاصل کیے ہوئے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں سے. مجدد صاحب نے اپنے ایک مکتوب میں اس پر گفتگو کی ہے کہ سنت کے اتباع کی جو بات کی جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور میں اس کو سمجھانے کے لیے تمہیدی طور پر یہ کہتا ہوں کہ عام طور پر جب ہمارے یہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے اتباع سنت ہو، حضور کی سنت پہ چلو، تو ایک مبہم اور محدود تصور ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ داڑھی رکھ لو، کرتا پاجامہ پہن لو، ٹوپی پہن لو، اور اگر پگڑی پہن لو پھر تو تم گویا سنت کے ٹھیکیداری ہو گئے، اور نماز تھوڑی سی سنت کے مطابق پڑھ لو، کھانے وانے میں کچھ سنتوں کا خیال کر لو. جیسے جماعت میں جاتے ہیں نا بھائی، ہمارے تبلیغی جماعت میں جا کر کچھ سنتوں کا اہتمام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. نماز با جماعت کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، کھانے میں سنتوں کا اہتمام ہونے لگتا ہے، چلنے ولنے میں کچھ لوگ خیال کر لیتے ہیں کبھی کبھی سنتوں کا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب سنت پہ چلو تو ہمارے ذہن میں سنت کا یہ تصور ہوتا ہے، بس ہو گئی سنت پوری، اتباع سنت کا قصہ پورا ہو گیا. لیکن آپ غور کریں کہ یہ ہمارا جو تصور ہے یہ تو محدود ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں اتنے محدود درجے میں سنت پہ چلنے والوں کی تعداد بھی کم ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارا، پریشانی یہ ہے. مسلمانوں میں فرضوں ہی پہ چلنے والے کتنے ہیں، یعنی فرائض پورے کرنے والے ہی کتنے ہیں کہ سنت پہ چلنے والے مل جائیں گے. تو یہ محدود اتباع سنت کرنے والے بھی کم ہیں.
لیکن جو اصل بات ہے وہ مجدد صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے مکتوب میں یہ فرمایا کہ اتباع سنت کے 7 قدم ہیں۔ میں نے یہ براہ راست نہیں پڑھا بلکہ حضرت پیر صاحب سے یہ مضمون سنا اور ان کی کتاب میں چھپا ہوا بھی ہے، معارف السلوک میں علماء اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ میں پورا نہیں بیان کروں گا اس لیے حوالہ دیا ہے۔ مجدد صاحب نے فرمایا 7 قدم ہیں، جو اس میں سے 4 5 6 7 اخیر کے جو 4 ہیں وہ تصوف کی اصطلاحات ہیں، اس لیے ان کو عام مجموع میں بیان نہیں کرتے۔ 3 جو شروع کے ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلا انہوں نے فرمایا، پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بنا لیں۔ دوسرا مرحلہ اور قدم یہ ہے کہ آپ اپنے تمام باطنی اعمال کو سنت کے مطابق بنا لیں۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی کیفیات کو، اپنے اعمال کی کیفیات کو سنت کے مطابق بنا لیں۔ یہ اتباع سنت کے 3 درجے ہیں جو عملی درجے ہیں اصلاً، آگے جو ہیں وہ معرفت سے تعلق رکھتے ہیں جو 4 انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، اتباع سنت کا ایک مفہوم تو وہ تھا جو میں نے کہا کہ تھوڑا سا ظاہری حلیہ ٹھیک کر لے آدمی اور ظاہری کاموں میں کھانے پینے وغیرہ میں سنت کا اتباع کر لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا متبع سنت آدمی ہے۔ مجدد صاحب نے فرمایا تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بناؤ۔ اب ظاہری اعمال پر چلیں آپ۔ نمبر 1 عبادات، خالی نماز نہیں، ساری عبادات۔ نماز سنت کے مطابق پڑھو، پہلا مرحلہ ہے نماز پڑھو۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے مسلمانوں کے سامنے، مسلمانوں میں اکثریت نماز ہی نہیں پڑھ رہی ہے، تو اس کے بعد جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں کتنے ہیں جو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم لوگ برداشت کرتے ہیں، یعنی علماء کچھ نہیں کہتے بھائی جیسی کیسی پڑھ تو رہا ہے، مگر یہ اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات ہے نا کہ پڑھنے والے کم ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں چلو آگے غنیمت ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ ہر آدمی نماز سنت کے مطابق پڑھے، یہ ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو خلاف سنت پڑھ رہے ہیں؟ بھائی پڑھ تو رہے ہو، الگ سے کوئی محنت کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے۔ نماز پڑھنے کا ایک طریقہ تمہارا ہے، ایک طریقہ سنت کا ہے، اسے بدل لو، سنت کے تابع کر لو، آسانی بھی ہو جائے گی، ثواب بھی صحیح ہو جائے گا، عمل بھی صحیح ہو جائے گا، ثواب پورا ہو جائے گا۔ تو ساری عبادات، نماز سنت کے مطابق ہو، روزے میں جو اعمال ہونے چاہیے، جو کیفیات ہونی چاہیے، جس طرح وقت گزارنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گزارتے تھے اس طرح گزارو۔ زکوٰۃ ادا کرو تو اس میں بھی حضور علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرو، اور حج کرو، حج کے معاملے میں تو بہت گڑبڑ ہوتی ہے، جیسے نماز میں ہوتی ہے نا، اسی طرح حج میں ایسا لگتا ہے کہ اچھی خاصی تعداد کا حج یا تو ادا نہیں ہوتا اور یا واجبات رہ جاتے ہیں، کم سے کم قربانیاں ان کے ذمے رہ جاتی ہیں، دم واجب ہوتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو حج کرو، سنت کے مطابق کرو، اس کے علاوہ بھی جو عبادات کرو، قرآن کی تلاوت کرو تو حضور کی سنت کے مطابق کرو، تسبیح پڑھو تو حضور کی سنت کے مطابق پڑھو، صدقہ دو تو حضور کی سنت کے مطابق دو۔ جتنی بھی عبادات ہیں یہ ساری ظاہری اعمال ہی میں تو آتی ہیں، انہیں سنت کے مطابق کرو۔ عبادات کے بعد معاملات کا نمبر آئے گا، سارے معاملات سنت کے مطابق کرو۔ مسلمان جائز کرنے کو تیار نہیں، معاملات کے سلسلے میں جب آتی ہے بات تو دو موضوع خاص طور سے سنگین ہیں بہت۔ ایک تو ہے گویا تجارت یا ذرائع آمدنی کا مسئلہ، کمانا کس طرح سے ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمان روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں بہت بڑی تعداد میں، لیکن اس مسئلے کا یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ ناجائز اور جائز کا امتیاز ختم کر دیں۔ آپ کے لیے صحیح راستہ یہ ہے مسلمان کے لیے کہ وہ حلال کمانے کا مزاج بنائے اور انشاءاللہ پھر برکتیں دیکھے اللہ کی طرف سے۔ مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں 99% مسلمانوں کا کیا یہی حال نہیں ہے کہ جب وہ کسی ذریعے آمدنی پر غور کرتے، یہ آپ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں جو مجمع بیٹھا ہے یہ تو زیادہ تر دیندار لوگوں کا مجمع ہے، لیکن آپ کو خود پتہ ہے جن لوگوں سے آپ کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں۔ مجھ سے ایک مولانا صاحب نے کہا حالات یہ ہیں
مولانا صاحب کاروبار کرتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارا کاروبار ہندوؤں کے ساتھ چلتا ہے. تو ایک ہندو تاجر کہنے لگے کہ مولانا آپ تو بالکل ہم لوگوں کی طرح بڑھیا کاروبار کرتے ہیں، صاف ستھرا، سچا، ایمانداری کا. عام طور سے تو مسلمان ایسا کرتے نہیں. یعنی وہ اچھے کاروباری کو، ایماندار کاروباری کو اپنے سے تشبیہ دے رہا ہے کہ آپ تو ہم لوگوں کی طرح کرتے ہیں، اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ امانت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، ایمانداری کے ٹھیکیدار ہم ہیں. دنیا ہمارے بارے میں کیا سمجھ رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کردار وہی پیش کیا ہے ان کے سامنے. ہم سچ بولنے کو تیار نہیں، ہم وعدہ پورا کرنے کو تیار نہیں، ہم صحیح مال دینے کو تیار نہیں. ہمارا حال یہ ہے. تو جائز آمدنی کے ذرائع کو حدود شریعت میں رکھنے کی پابندی، یہ تو پہلی شرط ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور پھر اس کو خرچ کرنے کی ذمہ داری. خرچ کرنا کہاں ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے. مسلمان، سچی بات یہ ہے، میں پتہ نہیں اپنی حدود سے زیادہ تو نہیں پڑھ رہا، پہلے تو کمانا ہی نہیں جانتے، اور اگر کچھ کما لیتے ہیں تو خرچ کرنا نہیں جانتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں سیکھی جا سکتی ہیں، ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے. ابھی مجھے ایک بھائی نے، محترم ہمارے میزبان ہیں، انہوں نے یاد دلایا کہ تم نے کہیں بیان کیا تھا، وہ مضمون جو ہے اس وقت یاد آ گیا تو میں کہتا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کی جتنی رہنمائی کی ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے آپ لگائیں. ہوا یہ کہ میرے ایک جاننے والے آدمی کا انتقال ہوا ہمارے علاقے میں. میں نے ایک مولانا سے کہا کہ ان کا انتقال ہوا، گھر کے کیا حالات ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بچوں نے زمین بیچ دی، باپ کی زمین بیچ دی. اور میں نے کہا زمین بیچ کے کیا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ کچھ شادی وادی میں لگا لی، شادی باقی تھی تو شادی میں خرچ کر لی، کچھ مکان میں لگا لی، اور بات ختم، زمین ختم، جائیداد ختم. میں نے کہا عجیب بات ہے. اور یہ بات عجیب اس معنی کر نہیں ہے کہ اکثر مسلمان یہی کر رہے ہیں. اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت کوئی جائیداد ملتی ہے تو سب سے پہلے اس کے بیچنے کا نمبر آتا ہے، اور بیچنے کے بعد سڑک پہ آ جاتے ہیں. بہت سی مرتبہ گھر بھی بیچ دیتے ہیں اور کرائے کے مکان میں آ جاتے ہیں. اب سنیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو کس طرح سے انگلی پکڑ کر چلنے کی ذمہ داری پوری کی ہے، سکھانے کی ذمہ داری پوری کی ہے. اس کا یہ نمونہ ہے کہ آپ نے فرمایا من باع ارضا او عقارا ولم یشتری مثلہ کان قمنا اللہ یبارک لہ فیہ او کما قال علیہ السلام. جس نے کوئی زمین یا جائیداد بیچی اور اسی جیسی چیز نہیں خریدی، یعنی زمین جائیداد بیچ کر جائیداد ہی نہیں خریدی، تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ دی جائے. اب آپ بتائیں یہ رہنمائی کسی اور مذہب میں مل جائے گی؟ حضور نے بتا رکھا ہے اور مسلمان عمل نہیں کرتا. بھائی ٹھیک ہے کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن اس میں سے بھی راستے نکلتے ہیں. ایک صاحب کا میرے یہاں انتقال ہوا، ان کے بیٹے نے مجھ سے مشورہ کیا، چونکہ میں یہ مضمون بیان کرتا رہتا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے بہت بڑا قرض اپنے ذمے چھوڑا ہے اور ہمارے حالات نہیں ہیں، تو مجبوری ہے کہ تھوڑی سی زمین بیچ کے قرض ادا کرنا ہے. اور آپ منع کرتے ہیں زمین بیچنے کو اور کہتے ہیں اگر زمین بیچو تو زمین خریدو. تو اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ عقل استعمال کرو. یہاں بھی ترکیب ہے. ترکیب یہ ہے کہ تمہیں مثلاً 2 بیگھہ زمین بیچنی ہے اپنے والد کی، اور وہ قیمتی زمین ہے، تو اس میں سے آدھی رقم سے قرض ادا کرو اور آدھی رقم سے سستی زمین دوسری جگہ خرید لو. چونکہ اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے تو حدیث کے حکم پر عمل ہو جائے گا، حضور کی ہدایت پر، اور انشاءاللہ برکت مل جائے گی. انہوں نے کہا بس یہ ٹھیک ہے، ہم ایسا کر لیں گے کہ آدھی رقم سے زمین خرید لیں گے. میں نے کہا اتنی ہی زمین خرید لو، سستی زمین، اور اس زمین کی باقی قیمت سے قرض ادا کر دو. تو یہ ایک مثال ہے. مجھے کہنا یہ تھا کہ معاملات ہوں، اور پھر معاملات کے سلسلے میں ایک پہلو اور ہے دوسروں کے حقوق کا.
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق کے سلسلے میں جتنا کچھ امت کو سمجھایا ہے اس طرح کا تو کوئی دنیا میں تصور کر نہیں سکتا، اور کوئی انسان ذاتی طور پر وہ باتیں بتا بھی نہیں سکتا سوائے اللہ کی وحی کے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور تو جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے بتایا ہے۔ تو معاملات کا یہ پہلو، ہم ایک دوسرے کا حق ادا کریں، دوسرے کا حق نہ دبائیں، مگر مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے اس وقت میں کہ ایک ایک فٹ زمین کے لیے قتل بھی ہو جاتے ہیں مسلمانوں میں۔ بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو، ایسے کام نہیں چلے گا۔ کیا مشکل ہے اگر آپ کے بھائی کی طرف ہی ایک فٹ زمین چلی جائے، مان جاؤ، وہ نہیں مان رہا تم مان جاؤ، کیا پریشانی ہے؟ فائدہ تمہارا ہوگا، انجام کار۔ مگر لوگوں کو جلدی کی عادت ہے، انتظار کی عادت نہیں ہے۔ میں رات سنا رہا تھا، ہمارے علاقے میں ایک جگہ پر ایک نواب خاندان تھا اور ان کی بڑی جائیداد تھی، اب وہ جو وارث تھے ان میں جھگڑے ہو گئے، تو ایک وارث جو ہیں انہوں نے بتایا کہ صاحب میری کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور مقدمہ چل رہا ہے، دے نہیں رہے۔ تو ہمارے ایک عزیز تھے حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے، جن کا خود انتقال ہو گیا، مولانا سعدان صاحب، یہ انہوں نے سنایا خود ہی، مولوی سعدان نے وہاں گئے تھے اتفاق سے وہ، تو انہوں نے شکایت کی مولوی سعدان سے کہ یہ زمین قبضے میں ہے اور کروڑوں روپے کی زمین ہے۔ تو مولوی سعدان نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس اپنا کام چلانے کے لیے اور زمین ہے یا نہیں؟ کہنے لگے بہت ہے الحمدللہ، بہت بڑی جگہ ہے، کوئی ساری تھوڑی ہے یہ تو تھوڑا سا حصہ ہے جو انہوں نے قبضہ رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ کی ضرورت کے لیے بہت ہے؟ کہنے لگے بہت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ ایک دم کہنے لگے نہیں آخرت کی تو کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو مولانا سعدان نے کہا پھر وہیں لے لینا ان سے جا کے، یہاں کیوں لڑتے ہو؟ بھئی یہ قبضہ کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں جا کے نیکیوں کی شکل میں مل جائے گی، جب وہاں ضرورت پڑے گی تمہارا کام بن جائے گا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے بھئی اس طرح کسی نے نہیں سمجھایا آج تک، میں تو لڑ ہی رہا تھا خواہ۔ تو بات یہ ہے کہ معاملات بھی سب سنت کے تابع ہوں، اور اس کے بعد نمبر آئے گا معاشرت کا، بلکہ اخلاق کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کے مطابق اخلاق کا مطلب ہوتا ہے انسان کے اوصاف۔ اخلاق کا خالی یہ مطلب نہیں کہ کوئی ملا تو مسکرا کے مل لیے، یہ تو ایک گویا ملاقات کا ادب ہوا، طریقہ ہوا، لیکن بہت ساری صفات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے اکثر صفات وہ ہیں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے اگلا جو نمبر آ رہا ہے میں اس پر بات کروں گا، باطنی اعمال میں۔ تو اخلاق بھی حضور کی سنت کے مطابق ہوں اور معاشرت بھی سنت کے مطابق ہو۔ معاشرت سے مراد ہوتے ہیں وہ معاملات جن کا تعلق برتاؤ سے ہے، رہن سہن سے ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، میزبانوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ۔ آپ غور کریں جب یہ مسئلہ آئے گا تو ہم لوگوں کی اکثریت کا جو طرز عمل ہے وہ انتہائی خراب ہے، اور شکایت دوسروں کی کرتے ہیں، اپنا کام ٹھیک نہیں کرتے۔ علماء نے اس پر باقاعدہ گفتگو کی ہے۔ قرآن و حدیث آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ اس میں حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، حسن عمل اور حسن اخلاق۔ مولانا دریابادی نے لکھا ہے کہ ایک مجلس میں اکبر الہ آبادی شعر سنا رہے تھے لکھنؤ میں، اور اس مجلس میں کئی بڑے لوگ تھے۔ ندوے کے بانیوں میں ایک منشی احتشام علی صاحب کاکوروی تھے، وہ بڑے متقی آدمی تھے، وہ بھی تھے۔ اکبر صاحب نے شعر پڑھنا شروع کیا، قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے، اور یہ مصرع بار بار پڑھا تو منشی احتشام صاحب کے چہرے پہ تو بل آ گئے کہ عجیب بڈھا ہے یہ کہ قرآن سے بھی مذاق شروع کر دیا، حسن سے خوش ہے قرآن اللہ، قرآن ہے شاہد کہ خدا، اور بار بار پڑھ رہے ہیں قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے، کس حسن سے یہ بھی تو سنو حسن عمل سے۔ دوسرا مصرع یہ تھا، قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے، کس حسن سے یہ بھی تو سنو حسن عمل سے۔ تو حسن عمل اور حسن اخلاق یعنی خالق
عمل کی بات نہیں ہے، حسن عمل کی بات ہے، محض خلق کی بات نہیں ہے، حسن خلق کی بات ہے۔ اب اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جیسے بڑوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا، آپ نے ویسا ہی برتاؤ اس کے ساتھ کر دیا، یہ کیا حسن خلق ہو گیا؟ حسن تو نہیں لگا نا، اس میں تو برابری ہوئی۔ ایک آدمی، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، ایک آدمی ملنے آیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ بھی اس کو پوچھنے چلے گئے، برابری ہو گئی۔ ایک آدمی آپ کو دیکھنے نہیں آیا، وہ بیمار ہوا، آپ بھی دیکھنے نہیں گئے، کیا ہوا؟ یہ برابری ہو گئی، بدلہ ہو گیا نا۔ ایک آدمی سے آپ نے قرض مانگا، وہ دے سکتا تھا، اس نے نہیں دیا، اللہ کا کرنا کچھ دنوں کے بعد اسے ضرورت پڑ گئی، اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھا، آپ کہتے ہیں اس نے نہیں دیا تھا میں کیوں دوں گا؟ کیا ہوا؟ یہ برابری ہو گئی، یہ تو بدلہ ہوا نا۔ تو یہ تو حسن خلق نہیں کہلائے گا۔ حسن اس طرح پیدا ہوگا کہ جو آدمی آپ کے ساتھ جیسا برتاؤ کر رہا ہے آپ اس سے اچھا برتاؤ کریں۔ یہ ہے احسن الی من اساء الیک، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ بھائیو، سنت جس کو کہتے ہیں وہ صرف نماز، روزے یا داڑھی ٹوپی سے تعلق نہیں رکھتی، سنت زندگی کے ہر عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے کہ سنت کا مطلب ہے طریقہ، ایک طریقہ ہمارا ہے، ایک طریقہ حضور کا ہے، ہر کام کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے۔ اپنے طریقے کو چھوڑ کر حضور کا طریقہ اختیار کر لو، آسانی بھی ہو جائے گی، کامیابی بھی ہو جائے گی، عزت بھی مل جائے گی، محبت بھی مل جائے گی۔ تو ساری چیزیں، معاملات، اخلاق سب سنت کے مطابق ہوں، یہ سب ظاہری اعمال ہیں۔ کاروبار بھی سنت کے مطابق ہو، اور اگر اجازت ہو تو یوں کہوں کہ شادی بیاہ بھی سنت کے مطابق ہو، یہ بھی ظاہری اعمال میں سے۔ جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، سب ظاہری اعمال ہیں مسلمان کرنے کو تیار شادی سنت کے مطابق؟ میں سچ کہتا ہوں انتہائی تشویش ہوتی ہے جب یہ حالات دیکھتے ہیں کہ جان خطرے میں، مال خطرے میں، عزت خطرے میں، ذہنوں میں خوف بھرا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے مگر ہے، اس کے باوجود شادی ویسے ہی شاہانہ انداز سے ہوگی، قرض کر کے ہوگی، مصیبتیں مول لے کر ہوگی، گناہ کر کے ہوگی، ڈی جے بجا کر ہوگی، نمازیں چھوڑ کر ہوگی، رشتوں کو توڑ کر ہوگی، ساری حدود کو توڑ کر وہی غفلت بھری شادیاں چل رہی ہیں، بدلنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور ویسے پریشان ہیں مسلمان۔ عجیب بات ہے۔ تو شادی بھی ابھی ظاہری اعمال میں سے اسے بھی سنت کے مطابق کرو۔ تو مجدد صاحب نے پہلی بات یہ فرمائی کہ اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے تابع بناؤ۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنے تمام باطنی اعمال کو بھی سنت کے مطابق بناؤ۔ یہ ہے وہ جو اخلاق کہلاتے ہیں۔ زیادہ تر صفات اور اخلاق کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، یعنی دل سے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دل جب سنت کے مطابق نہیں ہوتا، یعنی حضور کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جتنے کام کرتا ہے تقریباً سارے کے سارے بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ دل اگر صحیح ہے تو اخلاص سے کام کرے گا، تواضع کے ساتھ رہے گا، خیر خواہی کرے گا۔ یہ جو اکابر محنت کرتے ہیں خانقاہوں میں دلوں پر، اس دل پر محنت کر کے یہی تو ملتا ہے نا۔ لیکن عام طور پر ہم لوگوں کے دلوں میں جو بھس بھرا ہوا ہے، جو فساد بھرا ہوا ہے، مجھے بتائیں، ریاکاری، سب سے پہلے اپنا ہی نمبر ہونا چاہیے۔ دینی کام کرنے والوں کے سامنے سب سے زیادہ جو خطرہ آتا ہے شیطان کی طرف سے، وہ نیت میں دکھاوے کا آتا ہے۔ اپنی شان چاہیے، اپنی تعریف چاہیے، لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کی ایک عجیب و غریب نہ مٹنے والی ایک خواہش ہے جو مسلسل جاری رہتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب تک یہ خواہش رہتی ہے کوئی نہیں مانتا، یہ خواہش نکلنے کے بعد ہی مانا جاتا ہے۔ تو ریاکاری کتنا بڑا گناہ ہے، شرک خفی اس کو کہا گیا ہے۔ دل کے اعمال میں، باطنی اعمال میں جب بگاڑ ہوتا ہے تو دل کے اندر تکبر آتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر کہا گیا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ذلیل کرنے کا اعلان کرتے ہیں تکبر کرنے والے کو۔ میں جلدی بات کر رہا ہوں۔ دل کے گناہوں میں حسد بھی ایک گناہ ہوتا ہے۔ حسد کے بارے میں تو سچی بات ہے، بات کرتے کرتے مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ اس میں
اللہ معاف کرے ہمارا ہی طبقہ سب سے آگے رہتا ہے، اور دینی کام کرنے والے، بس دوسرے کی عزت برداشت نہیں ہے۔ کیوں دے دی اللہ نے کسی کو عزت؟ رات تو میری زبان پہ یہ بات آئی کہ مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ اڈانی اور امبانی کو اللہ تعالیٰ کئی ہزار کروڑ روپے دے دے تو کوئی حرج نہیں، میرے بھائی کو اگر 1 کروڑ دے دیے تو میں جلوں گا۔ میرے بھائی کو کیوں مل گئے؟ یہ تو اس لائق نہیں تھا۔ میرے پڑوسی کا مکان کیوں اچھا بن گیا؟ بس اس سے مجھے جلنا ہے۔ عجیب بات ہے کہ مسلمان غور کریں گے اگر تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو حسد ہے، یہ حسد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کاموں میں دخل دینے کی طرح ہے۔ حضرت کہتے ہیں ہمارے کہ ایسا لگتا ہے کہ حسد کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت تقسیم کریں تو آپ سے مشورہ کریں۔ کوئی بات ہے بھلا یہ؟ بھئی اللہ نے فلاں کو نعمت دی، آپ کو پریشانی کیوں ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا آپ کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں آپ ان کے لائق تھے کیا؟ فلاں اور فلاں تو لائق نہیں تھا، آپ بہت لائق ہیں ان نعمتوں کے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ حسد جو ہے بہت بڑی مصیبت ہے، اور مجھے زیادہ الجھن اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ خیر کے کام رکتے ہیں، بہت سارے خیر کے کام اس کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ تو دل کے جتنے معاملات ہیں، باطنی اعمال، یہ باقاعدہ عمل ہیں، اور عمل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان سب پر اللہ کے یہاں عذاب مقرر ہے، سزا مقرر ہے۔ بغیر عمل کے تو کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ تو دل کے اعمال کو، تمام باطنی اعمال کو بھی سنت کے تابع بناؤ۔ یہ سنت پہ عمل کرنے کا دوسرا مرحلہ ہوگا۔ اور تیسرا مرحلہ قدم یہ فرمایا اپنی کیفیات کو بھی سنت کے مطابق کرو۔ کیفیات میں اصل تو اعمال کی کیفیتیں ہیں۔ مثلا نماز پڑھ رہے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت جاننے کی کوشش کرو، آپ کس کیفیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ ہماری جو نمازیں ہیں، ہم لوگ تو بس کام چلا لیتے ہیں، ذمہ داری فرض پورا ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، اور یقیناً فتویٰ یہی ہوگا کہ نماز ہو گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری نمازوں کا ہمیں پتہ ہے کہ کتنی دکانوں کا حساب ہم نمازوں میں لگاتے ہیں، اور کتنے اسفار کے پروگرام ہم نمازوں میں ترتیب دیتے ہیں۔ سارے کام تو نماز ہی میں کراتا ہے شیطان ہم سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا استحضار، اس کا تو خانہ ہی نہیں ہمارے یہاں۔ بس یہ کہ یعنی آٹومیٹک نماز ہوتی ہے ہماری، ہمیں پکی یاد ہے نماز۔ نیت باندھنے کے بعد بالکل یقین کے ساتھ 4 رکعت ضرور پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ سیٹ ہے، وہ مشین کی طرح سے سیٹ ہے، وہ 4 پوری ہو جائیں گی۔ عموماً ایسے ہی ہوگا کہ بالکل کوئی غلط، مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں 4، میں نے کہا نہیں، آٹومیٹک نماز ہم لوگوں کی 4 ہی پڑھی ہوں گی، اس کے بغیر رکے ہی گا نہیں، اس لیے کہ ارادے سے تھوڑی پڑھ رہا ہے، سوچ کے تھوڑی پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے خوف کے ساتھ کھڑے ہو کے تھوڑی پڑھ رہا ہے، وہ تو آٹومیٹک یاد ہے نماز، ویسے ہو جائے گی، پوری ہو ہی جاتی ہے۔ تو کسی بھی عمل میں کیفیت کا آپ اندازہ کر لیں۔ روزے رکھتے ہیں ہم لوگ، کس کیفیت کے ساتھ رکھتے ہیں؟ کھانے پینے کا تصور تو بار بار آتا رہتا ہے، لیکن برائیوں سے بچنے کا، گناہوں سے بچنے کا، اور جب گناہوں اور برائیوں کی بات آتی ہے تو اپنے عزیز جوانوں سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی کیفیت کے خانے میں رکھ لو اگر، تو آسانی ہوگی کہ دل اور دماغ کو برے خیالات سے بھی بچانے کی کوشش کرو۔ اس زمانے میں ہمارے جوانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ میری معلومات کے مطابق ہے وہ یہ برے خیالات ہیں، جو ارادہ بن جاتے ہیں اور ارادہ بننے کے بعد عمل بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہ خیالات آنے کا ایک زبردست خطرناک راستہ نیٹ ہے۔ موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو کچھ اس کی نظروں کے سامنے آتا ہے، ظاہر ہے بند کرنے کے بعد بھی خیالات میں وہ فلم اس کے چلتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، اور گناہوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ بھی کیفیات کو ٹھیک کرنے سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے، پیچھے جگہ تنگ ہو رہی ہے، بہت سے لوگ باہر کھڑے ہیں، آگے ہو جائیں، تھوڑا آگے ہو جائیں، ایسا کریں اندر والے یہاں تھوڑی ہو جائے گی، ہمیں حکم ہے سمٹ کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ ادھر کچھ لوگ اندر آ سکتے ہیں باہر سے، جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ کر بیٹھ سکتے ہیں، اور کچھ صحن میں بھی جگہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بنا لیجئے جگہ، جو باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ کر بیٹھ جائیں۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا یہ ہے ایک راستہ. جس طرح حضرت مجدد نے اس کو واضح کیا ہے اس طرح سوچ کر ہم لوگ اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. یہ ہماری تربیت کا ہی ایک راستہ ہوگا. مسلمانوں کا اس بات پر تو عقیدہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات انسانی کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے زندگی سب سے اچھی گزاری, سب سے کامیاب زندگی گزاری, سب سے زیادہ صاف ستھری زندگی گزاری اور سب سے زیادہ عزت والی زندگی گزاری. غور کریں, بتائیں اس کے علاوہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, لیکن جو تاریخی معلومات رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیں. ان کا ایمان بھی چاہے نہ ہو, عقیدت بھی نہ ہو, مگر ان سے پوچھیں کہ زندگی کا, حضور کی حیات طیبہ کا جائزہ لے کر وہ بتائیں کہ اتنا بڑا کوئی آدمی دنیا کی تاریخ میں انہوں نے دیکھا ہے, اتنا عزت والا جس کی عزت اتنے دلوں کے اندر ہو, اتنا کوئی آدمی انہوں نے دیکھا ہے؟ اتنی شہرت والا کوئی آدمی دیکھا ہے؟ اور اتنا کامیاب آدمی, کامیابی کی بات ہے وہ جس کو اس نے 100 بڑے آدمیوں کے مصنف نے نوٹ کیا ہے کہ جو چاہا وہ کر لیا, جو پروگرام بنایا وہ پورا کر لیا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ عجیب و غریب پہلو ہے کہ آپ نے جو ارادہ کیا اللہ کی مدد سے اس کو پورا کیا. اور یہ مت سوچئے گا کہ آپ تو پیغمبر تھے, اللہ تعالیٰ کراتے رہتے تھے, مشین کی طرح نہیں چلاتے تھے اللہ تعالیٰ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ میاں نے قربانیاں لی ہیں اور آپ نے قربانیاں دی ہیں, تکلیفیں اٹھائی ہیں, مشقتیں اٹھائی ہیں. اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد, اخفت فی اللہ ما لم یخف احد یا ولا یخاف احد. اتنی زیادہ کہ کسی کو وہ تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑیں. سبب اختیار کیے ہیں, محنتیں کی ہیں, راتوں کو جاگے ہیں, سفر کیے ہیں, زخم کھائے ہیں, پیدل چلے ہیں, دن اور رات محنتیں کی ہیں حضور نے. یعنی سبب کی دنیا میں سبب اختیار کیا ہے. حضور کی سنت کا یہ بھی ایک خاص پہلو ہے کہ اپنے حصے کا کام کرو پھر اللہ سے مدد مانگو. ہمارا آج کل جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا اللہ میاں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری مدد کریں. عام جو مزاج بنا ہوا ہے مسلمانوں کا, معاف کیجئے گا میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, میں بھی اسی کا حصہ ہوں, لیکن اللہ کے واسطے دماغ کو ٹھیک کریں, ذہن کو ٹھیک کریں, سوچ کو بدلیں. اللہ میاں پر کسی کی کوئی ذمہ داری اس معنی کر نہیں ہوتی کہ اللہ میاں پہ واجب ہی ہے کہ وہ مسلمانوں کی ضرور مدد کریں. مسلمان اس لائق ہوں گے تو مدد ہوگی, ورنہ تو دنیا دارالاسباب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی کی نظام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیغمبر بھی شہید ہوئے ہیں, صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں, قربانیاں سب نے دی ہیں. اور ہم یہ سوچیں کہ صاحب چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا اللہ کی مدد ضرور آنی چاہیے. مسلمان بن جاؤ تو آ بھی جائے گی, لیکن مسلمان بننے کا راستہ وہی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بعض جوان یہ سوچیں کہ صاحب یہ تو بڑی لمبی تقریر ہو گئی کہ سنت پہ چلو, فلاں چیز میں بھی فلاں چیز میں بھی, اتنا کون کر سکتا ہے. تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ 2 باتیں سمجھ لیں. ایک تو یہ کہ ہم کوئی نیا کام کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام کرتے ہو اس کے کرنے کا جو طریقہ تم نے اختیار کر رکھا ہے اس کو سوچ لو. اگر وہ سنت سے ہٹا ہوا ہے تو اسے سنت کے مطابق کر لو, بس کام بن جائے گا. مثلا تم کھانا کھاتے ہو, کسی نہ کسی طریقے سے تو کھاتے ہو نا, اسے سنت کے مطابق کر لو. کیا اس میں کوئی نیا کام کرنا پڑے گا؟ تم چلتے ہو تو اپنی چال کو دیکھ لو کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. آج کل بہت سارے جوانوں کی شکایت ہے کہ جی آج کل نظر کی حفاظت نہیں ہو سکتی. میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر نظر کی حفاظت ممکن نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اعلان کر دیتے کہ 2021 میں نظر کی حفاظت کا حکم منسوخ ہو جائے گا. اللہ کو تو پتا تھا نا کہ ماحول کیا ہوگا دنیا میں, ہر قدم پہ عورتیں گھومتی رہیں گی بے پردہ. اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا, مگر اللہ کا حکم باقی ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ نظر کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ ان سے یہ عرض ہے کہ اللہ میاں نے قرآن میں یہ کہا ہی نہیں کہ اجنبی عورتوں کو نہ دیکھو. اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ, پھر بتاؤ نظر کی حفاظت ہوتی ہے نہیں. اللہ نے فرمایا ہے نگاہ نیچی رکھو. آپ نگاہ سامنے رکھیں اور پھر کہیں نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی پانی میں جائیں اور کپڑے نہ بھیگیں, یہ کیسے ہو جائے گا؟
اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ نگاہ نیچی رکھو. اب پوچھو ان لوگوں سے جو نگاہ نیچی رکھ کے چلتے ہیں, الحمدللہ سینکڑوں میل کا سفر کر لیتے ہیں اور عورتوں پہ نظر نہیں پڑتی, اس لیے کہ نظر نیچی رکھنے کے حکم پہ عمل کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جو کام آپ کریں, جو بھی کام کریں, میں کاموں کی اور وضاحت نہیں کرنا چاہتا بات لمبی کرنے کے لیے, لیکن جو کام بھی کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو کرتے ہوں گے نا, اس طریقے کو سنت والا طریقہ بنا لو, الگ سے کچھ بھی نہیں کرنا. اور میں یہ بتاؤں گا کہ اکثر معاملات میں آسانی آ جائے گی بجائے مشکل کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو آسان ملے گا زندگی گزارنے کے لیے. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب اتباع آسان ہوتا ہے محبت کی بنیاد پر. اپنے دل میں تازہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو, تو آسان ہو جائے گا اتباع کرنا. اور جن لوگوں کے دلوں میں محبت تازہ اور زندہ ہوتی ہے, مجھے جب بھی میں سنت پر بات کرتا ہوں واقعات تو بہت سے یاد آتے ہیں, لیکن ایک سنائے بغیر نہیں رہا جاتا, اور اسی پر بات ختم کروں گا کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق میں ایک مرتبہ فرمایا تھا. ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا, ہمارے بڑوں نے دیکھا, تو وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے. اب تو ان کی ایک تقریر آ گئی ہے یوٹیوب پر, تو اس میں آپ سن سکتے ہیں. ان کا لہجہ جو تھا وہ دھیما تھا, یعنی ٹھہر کر بول. دھیمے کا مطلب ہلکی آواز نہیں بلکہ رفتار, کہ لوگوں کی سمجھ میں پوری بات آئے. تو حضرت نے یہ فرمایا سبق میں ایک مرتبہ کہ میں الحمدللہ بسرعت تقریر کر سکتا ہوں, یعنی جلدی جلدی بول سکتا ہوں, لیکن میں نے یہ توقف فی الکلام بہت مجاہدہ کر کے سیکھا ہے. ٹھہر ٹھہر کر بولنے کی عادت محنت کر کے ڈالی ہے, اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے. آپ اندازہ کریں بولنے کا جو طریقہ ہے وہ تقریباً سبھی کا ایک عادت ہوتی ہے جو بچپن سے چلی آتی ہے, اور اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ جیسے عادت ہے ویسے ہی بولتے ہیں. بعض لوگوں کو جلدی جلدی بولنے کی عادت ہوتی ہے, اگلا آدمی بار بار پوچھتا ہے, مگر وہ اللہ کے بندے اپنی رفتار سے نہیں ہٹتے. جن کے دلوں میں سچی محبت ہوتی ہے اور اتباع کا حقیقی جذبہ ہوتا ہے, وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی بولنے جیسی عادت کو بھی سنت کے تابع بنا لیتے ہیں, یعنی عادتوں میں بھی حضور کا اتباع کرتے ہیں. مسلمانوں کے لیے یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے. حالات سے پریشان مت ہوئیے. کیفیات کے سلسلے میں ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ دماغوں کے اندر خوف نہ رکھیے اور جذباتیت بھی نہ رکھیے, دونوں باتیں ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں خوف نہیں ہوتا وہ جذباتی بن جاتے ہیں, اور جن کو دلوں میں جذباتیت نہ ہو تو وہ بزدل بن جاتے ہیں, مایوس بن جاتے ہیں. دونوں باتیں غلط ہیں. اطمینان رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے, میں اگر غلط کہوں تو حضرت اصلاح کر دیں, حضور کی ایک سنت یہ بھی ہے, یعنی یہ ذہنی سنت ہے, یہ کیفیتی سنت ہے کہ حوصلہ رکھو, ہمیشہ مایوس نہ ہو, جذباتی نہ بنو, اپنے حواس قائم رکھو. حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو اور صحیح طریقے سے جوڑو, حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس پورے اجتماع کو اللہ تعالیٰ بھرپور انداز میں قبول فرمائے, نافع بنائے, اور ہمارے حضرت اور تمام ہمارے بزرگوں کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے اوپر قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.